آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے ثنا یعنی سبحانک اللہم ترجمے کے ساتھ میں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے، ہمارا یہ خیال اور استحضار ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہی آج کے سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے خوبیوں والی، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان اونچی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو ہم نے ترجمہ سمجھا ہے، ڈیپلی جا کر کے اور سمجھتے ہیں ڈیٹیل کے اندر کہ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی نماز میں ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے بہت قریب ہے، بہت نزدیک ہے، اور ہماری ساری باتوں کو سن رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی اے اللہ تو پاک ہی پاک ہے، جتنی بھی پاکیاں ہو سکتی ہیں وہ سب تیری ذات میں ہیں، اور جتنی ناپاکیاں ہیں ان سب ناپاکیوں سے بھی تو پاک ہے، اور تیری ذات خوبیوں والی ہے۔ جیسے ایک انسان ہے اور اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، برائی کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کیوں نہ ہو، تمام انسانوں کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کھلاتا ہے، پالتا ہے، اس کی سانسوں کو جاری رکھتا ہے، چاہے وہ جاگا ہوا ہو چاہے وہ سویا ہوا ہو، اور تمام انسانوں کے ساتھ میں اچھا ہی اچھا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات خوبیوں ہی خوبیوں والی ہے۔ اور تیرا نام برکت والا ہے، یعنی تیرا نام میں کھانے پر اگر پڑھ دوں تو کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور کوئی کام کرتے وقت تیرا نام لیتا رہوں، تیرا ذکر کرتا رہوں، جیسے سبحان اللہ یا اللہ اکبر، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کام کے اندر بھی برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اور تیری شان اونچی ہے، تمام انسانوں کی شان اللہ تعالیٰ کی شان کے مقابلے میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی امیر ہو، چاہے وہ پردھان منتری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قبضہ چاند سورج آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں بارش ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں رات اور دن ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تمام انسانوں کی سانسیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے جانوروں کو، پھولوں کو بنایا، اور ان جانوروں کو آج بھی پالتا ہے۔ تو کوئی انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان کے مقابلے میں کسی انسان کی شان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کیا مطلب ہے اس لائن کا؟ جس کی ذات پاک ہو، اور جس کی ذات میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، اور جس کے نام میں بھی برکت ہو، اور جس کی شان بہت بلند ہو، تو اس کے علاوہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ یہ ساری باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو نماز کے الفاظ ہیں سبحانک اللہم وغیرہ، اور جو اس کا ترجمہ ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے سیکھنا اور سمجھنا ہے، چاہے ہم مرد ہوں، چاہے ہم عورت ہوں، چاہے ہم 5 سال کے ہوں، چاہے ہم 60 سال کے ہوں، ہمیں یہ سیکھنا ہی سیکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر نماز سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن ہماری نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کو صحیح معنی میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے الفاظ کو صحیح معنی میں نہیں پڑھ رہے ہیں، سین کو شین کہہ دیا، یا شین کو سین کہہ دیا، یہاں پر ہا ہے تو یہاں پر ہا کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ، اور اس کا ترجمہ سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں ہماری کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی برائی کے کاموں سے نہیں رک رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریے، اتنا شیئر کریے کہ ہر مسلمان تک یہ پہنچے، اور نماز کی اہمیت آئے، ترجمے کے ساتھ نماز سیکھنے کی ہمارے دل کے اندر اہمیت آئے۔ کیا پتہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کس کے دل کے اندر چنگاری لگ جائے، اور وہ نماز کو ترجمے کے ساتھ میں، خشوع و خضوع کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ میں نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اگر اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے کسی کے دل میں بھی یہ چنگاری لگی تو انشاءاللہ میں ویڈیو بنانے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور آپ لوگ جو شیئر کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے ضرور جائیں، کیونکہ آپ کا کمنٹ پڑھ کے میرا ہمت اور حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔